بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں خیر و شر کا راستہ واضح کر کے دکھایا۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے واقعات کو بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ انہی میں سے ایک قوم ہے قوم لوط، جن پر اللہ تعالیٰ نے سخت ترین عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں توحید، پاک دامنی اور فطرت انسانی کے مطابق نکاح کی دعوت دی، لیکن وہ لوگ دنیا کی سب سے بری اور گھناؤنی برائی کی عادی ہو گئے تھے، یعنی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ یہ عمل نہ صرف فطرت کے خلاف تھا بلکہ انسانیت کے بھی خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ الٹا وہ کہتے، اے لوط، اگر تم یہ باتیں نہ چھوڑو تو تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ جب قوم لوط اپنی حد سے گزر گئی تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ قوم کے بد کردار لوگ ان پر بھی بری نظر ڈالنے کے لیے آئے۔ تب اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، اوپر آسمان تک اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا، ان پر پکے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے اس بستی کو اوپر کا نیچے کر دیا اور ان پر تباتے پتھروں کی بارش برسائی۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے، اور قوم لوط کے لیے سبق یہ تھا۔ قوم لوط کی ہلاکت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ برائی کتنی ہی عام کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہو سکتی ہے۔ بدکاری اور بے حیائی عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ ایمان والوں کو ہمیشہ اپنے معاشرے کو برائی سے روکنے اور اچھائی کی دعوت دینے کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے حیائی اور فحاشی کو معمولی سمجھیں گے تو ڈریں کہ کہیں وہی عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اپنی نگاہوں، عزت اور خاندان کی حفاظت کریں، برائی کو برائی سمجھ کر اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔